السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو عمران دیوبندی کی گفتگو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس پوری آڈیو کو، پوری گفتگو کو باغور ملاحظہ فرمائیں، شروع سے لے کے آخر تک۔ یہ کتنا تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، بار بار کال کرتا ہے۔ میں اس کو جتنا منع کرتا ہوں اتنا ہی زیادہ کال کرتا ہے۔ میں اس کا نمبر بھی ڈالے دیتا ہوں، میں عمران دیوبندی کا بھی نمبر ڈال دوں گا، اور بھی کچھ آڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان آڈیو کو آپ ضرور سنیں۔ کچھ چھوٹی چھوٹی آڈیو میں نے لگائی ہیں، اور آپ سب کی محبت سے، آپ سب کی سپورٹ سے ہی یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اور آپ حضرات مجھے دعاؤں سے نوازتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے دعاؤں میں اپنی یاد رکھتے ہیں، اور یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا فیض ہے جو الحمدللہ ان شیطانوں سے میں ٹکر لے رہا ہوں۔ ان شیطانوں کے پریشان کرنے سے بھی میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہلچل ہے، ضرور دیوبندیت میں زلزلہ ہے، ضرور دیوبندیت میں طوفان برپا ہو گیا ہے۔ بہرحال میرے بہت سارے سنی بھائی ہیں، مومن مسلمان جو وفادار رسول ہیں، کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے ڈھنگ سے۔ میں عام آدمیوں کی بات کر رہا ہوں۔ علماء تو ماشاءاللہ محنت کر ہی رہے ہیں، اور علماء سے ہی ہم نے سیکھا ہے۔ میں بھی 15 سال سے زیادہ انہی لوگوں میں رہ چکا ہوں۔ میں جب ان کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، میں سمجھتا تھا یار یہ بہت اچھے لوگ ہیں، مگر حقیقت جاننے کے بعد پتا چلا کہ ان سے بدتر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جس رسول کا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرتے ہیں، اسی اللہ کے محبوب کے کمال کو گھٹاتے ہیں۔ خیر، آگے کی آپ گفتگو سنیں، اور یہ پوری آڈیو باغور سنیں حضرات، باغور سنیں آپ پوری آڈیو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، جی ہلو۔ السلام علیکم حضرت۔ جی کون صاحب؟ السلام علیکم، جی کون بول رہے ہیں حضرت؟ میں محمد محفوظ رضا بول رہا ہوں۔ محمد محفوظ رضا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت؟ جی الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں حضرت؟ میں حضرت اس ٹائم تو دہرادون میں ہوں فی الحال۔ اچھا اچھا، دہرادون۔ رہنے والے جی، کہاں کے ہیں؟ رہنے والا تحصیل سوار رامپور۔ اچھا اچھا، تحصیل سوار، جی، ضلع رامپور۔ انشاءاللہ۔ جی فرمائیے حضرت۔ میں یہ پوچھ رہا تھا حضرت، میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا رات، تو میں نے نمبر نکالا اس میں۔ اچھا اچھا، رات پہلی بار دیکھی تھی؟ نہیں، پہلے تو دیکھتا تھا، لیکن رات نمبر نکالا تھا آپ نے۔ اچھا اچھا ابھی میری ملاقات ہو رہی تھی، یہاں پہ سارے دیوبندی ہے نا، اچھا۔ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کمرے میں پڑھتا ہوں نماز۔ جی بالکل صحیح یہ پوچھ رہے تھے کہ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہے؟ ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ہاں، کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے اچھا نماز؟ اچھا، میری بہت ساری نماز کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جی بالکل، جس کا ایمان ہوگا اس کی نماز ہوگی، جی جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ بالکل، جی بے شک، یہ شریعت کا قانون ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی مومن کا ہی حج ہوگا، مومن کی ہی جو ہے نماز ہے، اور مومن کے اچھے برے جو بھی اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ان کا حق حساب مومن کو دینا۔ ہمارے گناہ بھی ہیں، ہمارے نیکی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو دے یا نہ دے، دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، جی ہے نا؟ اور اللہ بالکل، بے تبارک شک، و تعالی چاہے تو ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو ہلکی پھلکی دے دے، چاہے تو پوری دے دے۔ یہ اللہ جی رب العزت کا اختیار ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سمجھ رہا ہوں مگر جو ایمان سے خارج ہیں، جو دائرہ اسلام میں نہیں ہیں، میں۔ جی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے۔ بالکل، بے شک، ایمان والے جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو بھی سزا ملے گی، جی جس کو اللہ تعالیٰ جس طرح دے، جی ہے نا؟ جی جس جی کو چاہے بخش دے، معاف فرما دے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے پوری سزا دے، جس کو چاہے ہلکی پھلکی سزا دے۔ جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ مگر جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، جی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہے، سمجھے بھائی جان؟ جی جی سمجھ رہا ہوں سر۔ ہاں،
تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر بتایا. اچھا. تو جن کی نمازوں میں رسول اللہ کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہو تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. جب ان کی خود کی اپنی نماز نہیں ہوگی، ان کے اماموں کی نماز نہیں ہوگی، تو پھر جو لوگ پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی کہاں سے ہو جائے گی؟ بالکل. جی جی. نہیں ہوگی نا. بالکل نہیں ہوگی. جب ان کا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اولیاء اللہ سے، تو پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے کیوں ہیں؟ انگریز، یہود و نصارہ تو ہمارا ایمان لوٹنا آ نہیں سکتے. جی. ان لوگوں کو کھڑا کیا، ان لوگوں کو خریدا ہے. اچھا. انگریزوں کی طرف سے تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا اس دور میں. بتائیے 600 روپے کی کیا قیمت ہوگی اس ٹائم. اشرف علی تھانوی کو؟ جی ہاں. کتاب کا نام ہے مکالمۃ الصدرین. ان لوگوں نے کتاب بھی چھپوانا بند کر دی، مگر الحمدللہ آج بھی ثبوت موجود ہے. اچھا. جی ہاں، ہمارے پاس ہے وہ کتاب آج بھی الحمدللہ، مگر ان لوگوں نے چھپوانا بند کر دی. کیوں؟ یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں ایمان کے. جی. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تذکرۃ الرشید، مولوی رشید احمد گنگوہی کے نزدیک یہ کتاب ہے. انگریزی حکومت رحم دل حکومت ہے، رحم دل گورنمنٹ ہے. اچھا. جی ہاں. سمجھے جناب بھائی جان؟ جی میں سمجھ گیا. جی محفوظ بھائی، محفوظ نام بتایا نا آپ نے؟ جی 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 محفوظ نام ہے. جی. تو حضرت کہانی بڑی غمگین ہے. جی. یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. اچھا. ہاں، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا وہی مانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. اچھا. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم تاخری زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں معاذ اللہ. یہ ان کے کون سے مولانا کی کتاب ہے؟ مولوی قاسم نانوتوی کی. قاسم کی ہے. ہاں، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عوام آخری نبی مانتے ہیں. اچھا. مطلب بتائیے کہ عوام کا عقیدہ ہے حضور کو آخری نبی ماننا یا عالموں کا بھی ہے؟ یہ عالموں کا بھی ہے. عالموں کا بھی ہے نا. جس کا عقیدہ ہے وہ حق ہے. جی بے شک بے شک. مگر یہ کہتے ہیں حضور کو آخری نبی ماننا یہ صرف عوام کا خیال ہے. اچھا، یعنی کہ یہ خیال جائز نہیں ہے لیکن ہے عوام کا خیال. کہنے مقصد یہ ہے ان کا. ہاں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ. ہاں بتائیے فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر کوئی نبی نیا نبی پیدا ہو جی تو ہمارے نبی کب آخری نبی رہیں گے؟ کہاں رہیں گے پھر آخری نبی؟ بتائیے. تو آخری نبی رہے نہیں ان کا عقیدہ پھر تو وہ آخری نبی کہلائے گا نا. جی ہے نا. بالکل. اگر یہ کسی کو کہتے بھی ہیں کہ نبی آیا تو لیکن جو جائز مانے اس کو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہی نہیں ہے. اصل میں بات کیا تھی، یہ تھانوی کو نبوت کے تخت پہ بٹھالنا چاہتے تھے. اچھا. کتاب کا نام ہے رسالہ الامداد. اچھا. ہاں. تو اس لیے مولوی قاسم نانوتوی نے پہلے وہ تحذیر الناس کتاب میں جو ہے دروازہ کھولا. جی. اصل میں ہوا کیا، تھانوی کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے غلام احمد قادیانی اس دروازے میں داخل ہو گیا جو اس نے کھولا تھا. اچھا. ہاں. پھر ان میں آپس میں انتشار ہوا، اختلاف ہوا، پھوٹ پڑی. غلام احمد قادیانی ان کو کہہ بیٹھا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے. اچھا. ہاں. پہلے یہ غلام احمد قادیانی کو بھی کافر نہیں کہتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اچھا. مگر جب اس نے کہہ دیا کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کافر ہے تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ یہ کافر ہے. الٹی سیدھی کہانی ہے. ہاں. وہ اپنی پہ آئی تو ہاں پھر انہوں نے بھی کہا کہ کافر ہے. اور ان کا اپنا سڑا ہوا بدبودار جو ان کا اوریجنل عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی آپ کے بعد، آپ کے وصال کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے کا الفاظ ہے. اچھا. پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. میں کہتا ہوں فرق کیسے نہیں آئے گا؟ جی بالکل فرق آئے گا جب پیدا ہوگا. مگر ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرے گا وہ شیطان ہے، دجال ہے، بالکل ملعون ہے. بے شک. تو حضرت میں آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہوں تو کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے نا؟ ہاں بالکل حضرت. ابھی فی الحال کہاں؟ دہرادون میں ہے. جی میں فی الحال دہرادون میں ہوں. انشاءاللہ جب آئیں تو آپ مجھے بتائیے گا.
آپ کہاں پر رہتے ہیں حضرت؟ میں کاشی پور رہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں، کاشی پور؟ کاشی پور آنگا۔ کاشی پور آگے میں رہتے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کا گاؤں کون سا بجلا نانکر سنا ہوگا آپ نے؟ ہے؟ بجلا نانکر، تحصیل سور، بجنا نانکار؟ علی یوسف علی بتایا گیا ہے وہ۔ ہاں ہاں سمجھ گیا، وہ بجرا بولتے ہیں شاید۔ ہاں بجلا بولتے ہیں اس کو۔ ہاں وہاں پر رہتا ہوں۔ بجرا ہے، رضا نگر۔ رضا نگر ہے۔ جی ہاں جانتا ہوں۔ اچھا جی پھر جیٹھنیا ہے ادھر الی طرف آ کے۔ جی جی۔ ہاں تو پروگرام چل رہا ہے حضرت اس ٹائم؟ حضرت میں زیادہ کہیں پروگراموں میں نہیں جاتا ہوں، اچھا۔ چھوٹا سا آدمی ہوں یار حضرت۔ ارے نہیں حضرت، اگر کوئی مناظرہ ہو تو؟ جہاں دل چاہے وہاں بلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت، تھوڑی سپورٹ کریے، انشاءاللہ ہاں کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ جی دیوبند سے بول رہا ہوں میں۔ سہارنپور دیوبند؟ جی اچھا اچھا، جی کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ۔ اسامہ؟ جی اچھا اچھا، جی بولیے۔ آپ کی ویڈیو سنتے ہیں، آپ بہت خلاف بولتے ہیں کس کے؟ علماء دیوبند کے۔ ہم تو ان کی بات بتاتے ہیں اور ہم کا خلاف بولتے ہیں، جو علماء دیوبند کا عقیدہ وہی بتاتے ہیں ہم تو۔ تو ایک ٹکڑے کو لیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں، جو صحیح ٹکڑا نہیں۔ اچھا، آپ مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں؟ نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں ایمانداری کے ساتھ، ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ جی حافظ ہیں۔ حافظ ہیں؟ جی مولویت کتنی کلاس پڑھی ہے؟ جی مولویت کتنی کلاس پڑھی ہے؟ تھوڑے بہت پڑھ رہے تھے، لاک ڈاؤن چل گیا نا۔ پھر بھی 2 کلاس، 4 کلاس، 5 کلاس، 6 کلاس، 8 کلاس؟ ہاں دوسری چل رہی تھی۔ حقیقت میں ایمانداری سے ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے انسان کے پاس۔ چل رہی تو بتاتے تھے آپ کو۔ اب وہ جی لوگ، کتنی کلاس، کون سی کلاس میں پڑھ رہے تھے؟ جی دوم چل رہی تھی۔ دویم میں؟ جی اچھا اچھا، جی بتائیے بھائی جان، کیا اعتراض ہے آپ کا، کیا غصہ ہے آپ کو مجھ سے؟ غصہ تو کچھ نہیں، یہ نا ایک ٹکڑے کو آپ اٹھاتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں کچھ بھی۔ تو آپ مجھے سمجھا دیجیے بھائی جان، میں نے کون سا ٹکڑا اٹھایا تھا اور میں نے کیا غلط سمجھا دیا، بس ہے نا؟ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ مجھے سمجھا دیجیے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا ہی نہیں۔ آپ جی تو آپ قرآن پاک کو ہی نہیں مانتے بھائی جان؟ کیوں قرآن پاک کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے کافی، آپ کے پاس ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ کیا قرآن میں کوئی اختلاف ہے، کوئی فالٹ ہے، کوئی قرآن پاک میں کوئی تضاد ہے؟ تو کون کوئی سی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے کیا قرآن پاک کی؟ اچھا ٹکراؤ ہے قرآن میں؟ آپ یہ بتائیے کون سی آیت سے ثابت ہو رہا ہے علم غیب؟ کیا بولے آپ؟ علم غیب کون سی آیت سے ثابت ہو رہا؟ آپ نہیں مانتے نا؟ جی آپ نہیں مانتے نا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو؟ جی نہیں مانتے نا؟ یہ جی جی مت کرو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے طرف بول رہے ہیں آپ کیا ادھر کہیں بول رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں بول رہے ہیں آپ۔ میں بتا تو رہا ہوں، آپ ہی کی طرف میں بول رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے؟ جی تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔ کیوں قرآن پاک کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہی نہیں مانتے نا، آپ کے پاس جب دلیل ہی نہیں ہے کوئی۔ ہمارے پاس تو دلیل ہے الحمدللہ، میں دلیل دے دوں گا آپ کو۔ اچھا کیا دلیل؟ چلیے آپ اسے چھوڑیے، ایک منٹ یہ بتائیے آپ برافت کیوں ہوتے ہیں؟ ان سے بات کرنے دیجیے، بھاگیے مت۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک سنیے، ادھر کو دوڑو گے، ادھر کو دوڑو گے، پھر تیسرا آئے گا کہ یہ چھوڑو، پھر وہ چھوڑو، پھر وہ چھوڑو۔ میری بات سنیے، ان سے پیار سے بات کرنے آپ دیجیے۔ 12 ربیع الاول پر 12 وفات مناتے ہیں یا ولادت مناتے ہیں، یہ بتائیے پہلے۔ آپ ان سے بات کرا دیجیے،
अरे बाबा एक मिनट सुनिए तो सही। फिर वही बात, ये तुम्हारी लायानी बातें हैं। तुम क्या पढ़ते हो मदरसे में? तुम्हें क्या पढ़ाया गया है यार? क्या पढ़ाया गया है? हैं? क्या पढ़ाया गया है तुम्हें मदरसे में? हो गई, बाद में बात करते हैं, ठीक है? और इसका तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। तुम्हें सिर्फ, मैं बताऊं एक बात कह दूं, हकीकत अगर बुरा ना लगे तो। बताइए बताइए। दारुल उलूम देवबंद में या दारुल उलूम देवबंद की किसी भी शाख में, यानी देवबंदी मदरसे में, अच्छा, अच्छे खासे इंसान को शैतान बना दिया जाता है। अच्छे खासे इंसान को, भोले इंसान को देखो पक्का शैतान बना के निकालते हैं वहां से। मैं कड़वा सा के बोल रहा हूँ, अगर इसे कोई गलत साबित कर दे तो मैं उसके लिए सजा के लिए तैयार हूँ जी। मैं सजा के लिए तैयार हूँ अगर मैं इसको साबित ना कर दूं। जो मैंने बात कही है, हाँ, जो मैंने बात कही है मैं उसको साबित करके दिखाऊंगा। अच्छा, क्या मोमिन भी रसूलुल्लाह का दुश्मन होता है? मोमिन रसूलुल्लाह का दुश्मन? मोमिन रसूलुल्लाह के दुश्मन में तजाद, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। शैतान तो है ना दुश्मन, इंसान का खुला हुआ दुश्मन। रसूलुल्लाह का भी है, सबका है ना। नबियों को उसने बहकाने की कोशिश की, वलियों को बहकाने की कोशिश की, अल्लाह के बंदों को भी बहकाने की कोशिश करता और बहकाता है अल्लाह के बंदों को। होता है कि नहीं? हाँ, तो बहकाने का काम किसका है? शैतान का है ना। शैतान का है। हाँ, तो इंशाअल्लाह मैं ये सब बातें साबित कर दूंगा अपनी ऑडियो में। अच्छा, हाँ, दारुल उलूम देवबंद के किसी भी मदरसे में, किसी भी शाख में, ठीक है, चाहे वो सहारनपुर देवबंद का मदरसा हो, या वो टांडा बादली का मदरसा हो, या वो बॉम्बे का किसी देवबंद, कहीं का देवबंद का मदरसा हो, मतलब या तो दारुल नदवा हो, मतलब कहीं का भी हो, ठीक है, तुम्हें इसकी शाख दारुल उलूम देवबंद से मिलती है भाई। अरे तुम्हारे बड़े नहीं साबित कर पाए, तुम क्या साबित करोगे? लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो, मैंने पहले ही बोल दिया कि बुरा मत मानना। ये कौन सी लड़ाई की बात है? हम बता रहे हैं ना आपको। आप कौन? मैंने आपसे भी कहा कि आप चलिए जाइए, नमाज पढ़ने दीजिए, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आपसे पहले ही नमाज के लिए जा रहे हैं, पहले से ही। क्या चीज? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि फोन काट दीजिए, हम तो तुम्हारी नमाज नहीं होती ना, तुम नमाज पढ़, तुम्हारा नमाज पढ़ के फायदा क्या है? तुम लोगों की नमाज ही नहीं होती है। तुम्हारा ईमान नहीं है ना, तुम्हारा ईमान नहीं तो नमाज कहाँ से? ईमान वाले की नमाज होगी ना। ये सब बेवकूफन नहीं, साबित करूंगा। जितनी बात बोलता है नूर हसन उसको साबित करता है। सोशल मीडिया में बोलना कोई आसान बात नहीं है, और कोई हलवा और कोई नानी जी का बनाया हो हलवा नहीं है ये कि साहब सोशल मीडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और कैसे हैं नूर हसन भाई? भाई मैं तो आपका वीडियो देखता हूँ, बहुत ही खुशी हासिल होती है जब आप जो है नज्द की नाजायज़ औलादों को तोड़ते हैं, तो दिल बड़ा गदगद होता है, समझे? बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर जब भी मैं कोई आपके पास कॉल करूं तो बराए मेहरबानी कॉल को रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि मजबूरी मेरे पास यह है कि मैं इस जगह पे रह रहा हूं, ऐसी जगह पे कि यहाँ पर चारों तरफ से देवबंदी ही देवबंदी है, समझे? मतलब आसपास में कहीं कोई बरेलवी का नहीं तो कोई मोहल्ला है ना गांव है। एक मस्जिद है जो 8-9 साल से देवबंदी के कब्ज़े में थी, और अभी हाल फ़िलहाल में जो है सुन्नियों के कब्ज़े में आई है, और उसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा मामला पड़ जाए, कोई ऐसा लफड़ा हो जाए, देवबंदी वगैरह अगर आकर के सवाल और जवाब करना शुरू कर दे किसी भी मामले पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आप मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा जब मैं आपको याद करूं तो, समझे? यही अर्ज़ गुज़ार कर रहा हूं आपकी खिदमत में, समझे हज़रत? अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बेशुमार बरकत अता फरमाए। फ़क़त वस्सलाम। कुछ ना कुछ असल में उनको बोलना होता है ना, इसलिए। हेलो, अरे क्यों परेशान है यार, क्यों परेशान है भाई? तेरी नींदें उड़ी हुई हैं क्या? जब देखो कॉल करता है, जब देखो कॉल करता है, दिन में रात में 24 घंटे तुझे कॉल करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है भाई?
اصل میں نور حسن یار تو خود ہی بولتا ہے کہ کوئی دیوبندی بھائی کا لال ہے ہی نہیں جو مجھے فون کرے. میں نے بولا چلو میں نہیں تو تم بات کہاں کرتے ہو, یہ فالتو باتیں کرنے سے کوئی فائدہ تھوڑی حاصل ہوگا یار. اچھا چلو نور حسن ایک کام کی بات کرتے ہیں, چھوڑو دفعہ کرو. 1 منٹ آپ بولو, 1 منٹ میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیچ میں کوئی بولے گا نہیں. کال کاٹ کے بھاگو گے تو نہیں؟ اگر میں کال کر کے بھاگوں گا تو شکست. اور تمہارے ساتھ کوئی لائن پر ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم کھا کے بولو. میری تو کوئی لائن پر نہیں لے گا, میری لائن پہ کوئی بھی نہیں ہے, اس کو بھی کوئی نہیں لے گا. ہاں, کیونکہ اکثر میرے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ میں جب اکیلا رہتا ہوں میری کال کو کاٹ دیا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھو نور حسن بریلوی بھاگ گیا. یہ بیوقوفی ہے نا نور حسن. نہیں بتا رہا ہوں ایسا میں نے. ہاں نہیں تو ڈرتا ہے میرے سے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو مگر مجھے یہ بتا دے تو اتنا کال کرتا کیوں ہے, یہ بتا دے تجھے پریشانی کیا ہے؟ تو ڈرتا ہے نا میرے سے نور حسن, کیوں ڈرتا ہے؟ کیا ڈرتا کیوں ہے میرے سے؟ میں تو کسی بھی دیوبندر سے نہیں ڈرتا یار. تو ہے کیا چیز؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. چل چھوڑ یار, کام کی بات کرتے ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرے بڑے بڑوں کا پسینہ نکال دیتا ہوں یار. لیکن یار بول کیا کام کی بات لے کے آیا ہے تو آج. چل بول کیا کام کی بات لے کے آیا, دیکھتا ہوں تو کیا سوچ رہتا ہے. مجھے ایک بات بتا, میں تجھے فون کرتا ہوں نا, ہر وقت فون کرتا رہتا ہوں. تو مجھے ایک بات بتا, تو نے شادی اگر کر رکھی تو پھر مجھے رات کو فون نہیں کروں گا. تو کرتا ہی کیوں ہے یار؟ تو بے وجہ خواہ خواہ کال کرتا ہے یار, کوئی بات نہ حقیقت, صرف خالی پریشان کرنا. جیسے تو اس دن بول رہا تھا کہ تجھے پریشان کرنا مقصد ہے, تو کتنا بھی کال کرے گا تو نور حسن پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہے. یہ دھیان میں رکھ تو بات اپنے, ٹھیک ہے؟ ہاں واقعی تیرا کوئی اور چلے کا پلا ہوتا تو وہ رونے لگتا, مگر تو نے جتنے مجھے کال کیے ہیں تجھے شاید خود بھی یاد نہ ہو. مجھے کہاں یاد ہے؟ تو نے رکھا کوئی حساب ہے؟ آپ نے حساب رکھا ہے کوئی کتنے فون کیے؟ تو نے انگنت کال کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تجھے ایک ہفتے سے تو تجھے خود کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے شاید. اصل میں یار کیا بتاؤں یار, تو جب بات ہی نہیں کرتا ہے, فون ہی اٹھاتا, پھر میں سوچتا یاد بھی آتی ہے تیری بہت. یاد آتی ہے کہ تہلکا مچا ہوا ہے؟ نہیں یاد آتی ہے. میں تو تمہارا دشمن ہوں بھائی, میری کیوں یاد آتی ہے تمہیں؟ ہم دشمن کو بھی جان کہنے والے لوگ ہیں. ارے پاگل کہیں گے, یہ بھی پاگل کی کہتے کسی بیوقوفی کی بات کی. تو چل بتا تو کام کیا سبق رکھ کے لے کے آیا تو آج بتا. چل یار تو نے شادی کر رکھی ہے؟ الحمدللہ میری شادی ہوئی ہے. تو بتا. ہاں اب رات کو فون نہیں کروں گا, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہوگا. آگے کی بات بول. چل آگے کی بات بول رہا ہوں. 1 منٹ آپ بولیں گے, 1 منٹ میں بولوں گا, ٹھیک ہے؟ ہیلو نور حسن, سن رہا ہے نا میری بات؟ بولو تسلی سے بولو. اب میرا ٹائم شروع ہو گیا, ٹھیک ہے؟ اچھا پہلے مجھے ایک بات بول, آپ مجھے ٹائم دو کہ میں آپ کو کس وقت فون کیا کروں, تاکہ اسی وقت آپ میرا فون اٹینڈ کر لیا کریں. تو مجھے فون ہی مت کیا کر, جب بھی تو فون کرے گا دنیا دیوبندیت ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی. میں تو یہ کہتا ہوں. یہ بھی تو نے ٹھیک بولا یار. میں تمہیں بار بار یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو مجھے کال مت کیا کرو, مجھے پریشان مت کیا کرو, سمجھے؟ مجھے پریشان کرنے کی وجہ سے تم خود پریشان ہو جاتے ہو, تمہاری دیوبندیت خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور میں تجھے کئی بار ایک بات بول چکا ہوں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے, بستی کی طرف کو آتا ہے. اور جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت لیلام ہونی ہوتی ہے, جب وہ دیوبندیت کا سودا کرتا ہے, جب وہ دیوبندیت کو لیلام کرنے جاتا ہے, تو وہ نور حسن کی طرف دوڑ لگاتا ہے. جی صلی اللہ استغفار. چلو نور حسن کام کی بات کرتے ہیں یار. یہ بہت 1 منٹ میں بول رہا ہوں, میرا ٹائم شروع ہو گیا. ٹائم تو ہی گنے گا, ٹھیک ہے؟ میں نہیں گنوں گا ٹائم, آپ کی طرف میرا ٹائم شروع. نور حسن احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے الامن والعلا. احمد رضا خان صاحب صفحہ نمبر 112 پر بہت گالیاں بکی ہیں انہوں نے. میں اس پر تو بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن فتاوی رضیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے کہ دیوبندی عقیدے والوں کی کتابیں ہندوؤں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں. ان کتابوں کا دیکھنا حرام ہے. میرا اقرار صرف اتنا ہی ہے. آگے کی بار پڑھ لیتا ہوں. البتہ ان کتابوں کے ورقوں سے استنجا نہ کیا جائے روح کی تعظیم کے جیسے, نہ کہ ان کتابوں کی
نور حسن میرا آپ سے سوال ہے، احمد رضا خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا جو مذہب ہے وہ اہم مذہب ہے اور فرض سے بھی اہم فرض ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا دیوبندی کی کتابوں کا دیکھنا حرام ہے، تو آپ حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب آپ فرض سے اہم فرض کا جو دین ہے اس کو لات مار رہے ہیں نا، اس کو لات کیوں مارتے ہو؟ جواب آپ کی بات ہوئی پوری؟ ہاں 1 منٹ ہو گیا میرا. آپ نے کہا تھا ایک بات کہیں گے، مگر آپ نے 3 سے 4 بات کہہ ڈالی. اب میں سب کا جواب دے دوں؟ میں نے صرف ایک کی جو میں نے ادھر کی دیوبندی کی میں سب کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ خاموش رہیے، اب میری بات سنیے، کیونکہ سوال چھوٹا ہوتا ہے اور جواب بڑا ہوتا ہے، معلوم ہے؟ ہاں نہیں سوال سمجھے آپ؟ آپ نے کہا پہلی بات کتاب الامن والاولیٰ کا جو آپ نے نام لیا کہ اس میں گالی بکی ہے معاذ اللہ، اور پھر آپ نے فتاوی رضویہ شریف کا نام لیا، اس میں کہا کہ وہابیوں دیوبندیوں کی کتاب میں گالی بھری ہوئی ہیں. پھر تیسری بات ایک بولی کہ وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں کو دیکھنا کیا بولا آپ نے؟ حرام ہے. چوتھی بات یہ بولی کہ ہاں میرا دین و مذہب ہے میری کتابوں سے ظاہر ہے. یہ آپ نے 4 باتیں ایک ہی بات میں بولی. یہ کہاں کا اصول ہے کہ ایک بار میں جو ہے 4 باتیں ایک ساتھ بولی جائیں؟ نہیں نور حسن، میں دیکھو میں سوال ایک ہی ہے. میں سب کا جواب دیتا ہوں، دیکھیے سب کا جواب دیتا ہوں. اب آپ کی ذمہ داری ہے سننا، نہ تو آپ کال کاٹ کے بھاگیں گے نہ بیچ میں بولیں گے. جو پوچھوں گا اسی کا جواب دیں گے. سوال کا جواب دیں گے نور حسن. نہیں دیکھیے جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں میں ساری باتوں کو سمجھا ہی دیتا ہوں. نہیں میرا ان 4 باتوں میں سوال ایک ہی ہے نا. دیکھو مسلمانوں ہاں دیکھو مسلمانوں، اسی لیے میں تم سے بات نہیں کرتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے کال مت کیا کرو. اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں تم مجھے کال مت کیا کرو. سوال بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سوال میرا ایک ہی ہے. 4 باتیں پھر وہی بات میں سب سمجھا دوں نا، جتنی باتیں تم نے کہی ہیں میں سب سمجھا تو دوں. لیکن سوال ہے کہ ایک ہی. پھر وہی بات دیکھیے جناب، سوال چھوٹا ہوتا ہے اور جواب بڑا ہوتا ہے. بالکل آپ جواب دیجیے اور لمبا تو بڑا جواب سننے کے لیے تسلی رکھو یار، دل کو تھام کے رکھو. میں چلیے زیادہ نہیں بولوں گا، چلیے شروعات کی تھوڑی ہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ گالیاں بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں واقعی وہابیوں دیوبندیوں کی کتابوں میں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گالیاں بھری ہوئی ہیں. یہ کہاں کا اصول ہے خود بولو اور دوسرے کو نہ بولنے؟ تو میں بولا آپ کی باری میں، میں بولا آپ کی باری میں. مسلمانوں دیکھو، آدمی کو غصہ نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا بتائیے؟ مسلمانوں جواب ہی نہیں دینے دیتے ہیں. بھائی خاموش رہیں گے تب سنیں گے نا کم سے کم. احمد رضا خان نے جو کتاب میں لکھا نا فتاوی رضویہ میں جو لکھا کہ دیوبندیوں کی کتابوں کو دیکھنا حرام ہے، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں کتابوں کا حرام ہے. پھر وہی بات تو یہ عوام کے لیے ہے، عوام کے لیے. اگر عالم بھی نہ دیکھیں اور جو لوگ جانتے ہیں جن کے عقائد درست ہیں، وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، جو اس کام میں رہتے ہیں، تو پھر دوسروں کو بتائیں گے کیسے؟ ارے بھائی عوام کے لیے منع ہے نا، عوام کے لیے منع ہے جن کو عقائد کی زیادہ جانکاری نہیں ہے. یار دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہو؟ دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہو یار؟ دھوکہ کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو یہ کہنا ہے کہ عالموں کو دیکھنا حرام ہے، چل دیے دکھلا دو. مجھے یہ دکھا دو کہ یہاں پہ عالموں کو دیکھنا منع ہے. اگر عالموں کو دیکھنا منع ہوتا تو پھر خود اعلیٰ حضرت نے بھی دیکھی ہے، بہت سارے علماء نے بھی دیکھی ہے، بہت سارے علماء نے جواب بھی دیے ہیں، بہت سارے علماء نے وہابیت دیوبندیت کا رد کیا ہے. کوئی ایک جواب بتاؤ نا. پھر وہی بات ارے تم دھوکہ دینا کیوں چاہتے ہو؟ نور حسن سے بات کرنا ہے تو میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اور جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے، جب وہ دیوبندیت کو نیلام کرنا چاہتا ہے تو نور حسن کی طرف کون لگاتا ہے؟ بچے کے سامنے بے فائدہ گفتگو کر رہا ہے بے شرم. ارے بے فائدہ گفتگو کر رہا ہے یار. بے فائدہ نہیں کر رہا ہوں، تیرے اندر ہمت نہیں ہے جو جواب سنے تو.
वहाँ बीवी के सामने बड़ा मुनाजिर बना। देखो मुसलमानों, इसको ये चाहिए था कि ये मेरी बात को सुनता, क्योंकि मैंने इसका सवाल बिल्कुल ठीक से सुन लिया, तसल्ली से सुन लिया। अब मैंने जब तसल्ली से सुन लिया तो इसको चाहिए कि ये तसल्ली से जवाब दे। सवाल छोटा होता है और जवाब बड़ा होता है। अरे बेवकूफ पागल इंसान, तुझे चाहिए कि मेरी बात को तू सुने, तेरा हक नहीं बनता बीच में बोलने का। और मैंने तुझसे कहा था तू खामोश रहे, जो पूछूं उसी का जवाब देना। तो मैंने जो पूछा ना नूर हसन, तो उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, सुन ले। तू पूरी बात सुन ही नहीं पाएगा तो फिर आधी सुन। मेरा मजहब फर्ज से है, फर्ज मान। अल्हम्दुलिल्लाह, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मजहब इस्लाम को अपना इस्लाम का अपना मजहब कहा, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। क्योंकि कब्र में भी फरिश्ता सवाल करेंगे, माँ रब्बु का तेरा रब कौन है, माँ दीनु का तेरा दीन क्या है। तो कब्र में फरिश्ते सवाल करेंगे या नहीं करेंगे हर एक से। तो दीन क्या खालिस उसका होता है, दीन क्या खालिस उसका होता है। बीवी के सामने मुनाजिर बने तुम। ए पागल यार पागल, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम मुझे ज्यादा कॉल मत किया करो, वरना तुम खुद ही अपनी देवबंदियत को जलील और रुसवा करा दोगे। मैंने तो तुमसे पहले ही समझाया यार, मैं मना करता हूँ ना तुम लोगों को, मत कॉल किया करो, मत कॉल किया करो, मगर तुमको उस वक्त तक चैन ही नहीं आता जब तक के मुझे कॉल मत अपनी देवबंदियत को नूर हसन से जो है जलील और रुसवा न करा दो, अपनी देवबंदियत का बेनकाब चेहरा अवाम अहले सुन्नत को ना दिखा दो। तुमको चैन ही नहीं आता यार, मैं भी क्या करूँ यार नूर हसन, ये बड़ी बेवकूफी की बात है यार। मैं क्या करूं जब तुम जलील और रुसवा होने से बाज नहीं आते यार, मैं क्या करूं। पागल होने लगे, जवाब ही नहीं सुन रहे हो तुम यार। मैंने सोचा तो कोई अक्लमंद आदमी होगा तो अबे बेवकूफ की औलाद, सुनना तो ये बता, तू कॉल काट के क्यों भागा। तूने कहा था कि जो कॉल काट के भागेगा शिकस्त। तो मैं चाय पीने लगा। नहीं, तूने कॉल काटा क्यों ये बता, तेरी शिकस्त पक्की हो गई ना। तूने कॉल क्यों काटा, मुझे तू ये बता, तूने कॉल काटा क्यों, बस इतना बता तू। मैंने तुझसे मना किया था ना कि कॉल मत काटना, तुझसे मना किया था ना मेरी कॉल मत काटना, और लाइन पे तेरे साथ कोई है या नहीं है। चल, तूने एक बात तो सच बोली, मगर ये तू कॉल काट के भागा क्यों, बस इतना बता। बात नहीं करता है तो यार, तो तू बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा, क्यों मुझे तंग कर रहा, क्यों परेशान कर रहा बार बार कॉल करके। कौन बात करेगा तेरे साथ। तू मुझे क्यों तंग करता यार, कॉल कर करके मुझे क्यों परेशान करता, ये बता। परेशान करना बिदअती को सवाब है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंदियत को जलील और रुसवा करना और उसका असली चेहरा दिखाना भी सवाब है। हाँ हाँ जी, हदीस से सहमत। तेरा चेहरा अभी बीवी ठीक कर देगी उधरी चूल्हे के सामने। तुम ये समझते हो कि शायद नूर हसन को कॉल करके हम परेशान कर देंगे, तंग कर देंगे, वो बाज आ जाएगा इस काम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जज्बा बढ़ता है तुम्हारे जैसे शैतानों को देखकर, समझे। मुझे हिम्मत मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी दुनिया से दुआएं मिलती हैं। अरे पूरी दुनिया से मुझे दुआएं मिलती हैं, पूरी दुनिया से मुझे दुआएं मिलती हैं, पूरी दुनिया से मुझे दुआएं मिलती हैं। बाज आ जाएगा, गुमराही से बाज आ जाइए, गुमराह होना। तमाम मोमिन मुसलमान माँ बहनें मुझे सब दुआएं देते हैं कि बेटा बहुत अच्छा काम करता है। मुझे दुआएं मिलती हैं बे, मुझे दुआएं मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्हीं की दुआओं का असर है, ये मोमिनों की दुआओं का असर है, ये जो दुनिया देवबंदियत पे भारी है। तभी तो इतना मुझे दुआएं मिलती है, पागल कहीं के, मुझे दुआएं मिलती है, चाय पीने लगा। मुझे मोमिनों की दुआएं मिलती हैं। तू पागल है, तू ये समझता है कि नूर हसन को परेशान कर देंगे। अरे बेवकूफ पागल इंसान, मुझे मोमिनों की दुआएं संभाली हुई हैं, मुझे मोमिनों की दुआएं संभाली हुई हैं पागल, मुझे मोमिनों की दुआएं संभाली हुई हैं बेवकूफ कहीं के। मोमिनों नहीं, मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, मैं अपने नबी की वकालत करता हूँ शैतान, और तू अपने मुल्लाओं की वकालत में आता है। मैं तो अपने किसी आलिम की वकालत में नहीं आता ना। बता, मैंने किसी अपने आलिम को कहा हो तूने मेरे आलिम को ऐसा कैसे कहा, क्यों कहा। हाँ, और कहूंगा तो तुझसे दलील मांगूंगा कि जब मेरे आलिम ने किसी ने ऐसी कोई बात ही नहीं कही तो तूने कहा क्यों। तुम झूठ बोलते हो, मगर मैं तो कह रहा हूँ मैं गुस्ताखाने रसूलों को जलील और रुसवा करता हूँ। तू अगर गुस्ताखाने रसूलों से मोहब्बत करता है तो तू भी जलील और रुसवा होगा इंशाअल्लाह, समझा। पागल कहीं के बेवकूफ इंसान, तू ये मत समझ के तू मुझे परेशान कर देगा।
میں الحمدللہ کبھی بھی نہیں اکتاتا ہوں، مگر تجھے سمجھانے کے لیے تیری عزت نیلام ہونے سے بچاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تو مجھے بار بار مت کال کیا کر، ورنہ تیری پوری دیوبندیت ذلیل و رسوا ہو بیٹھے گی. سمجھا؟ بے وقوف پاگل انسان، تجھے کتنا سمجھاؤں. او دیوبندیوں جو دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہو اور حرام کی تنخواہیں لے رہے ہو، ارے ان قلے کے پلوں کو سمجھاؤ نا. میں کہتا ہوں دارالعلوم دیوبند کا کوئی عالم ہے ایسا جو مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات کر سکے، چاہے وہ علم غیب ہو، چاہے حاضر و ناظر ہو، چاہے نور و بشر ہو، چاہے اختیار رسول ہو، کسی بھی موضوع پر بات کر لو آ کے، جس موضوع پر تم کو آسانی ہو. اور میں کہتا ہوں تم رٹ لو، 6 مہینے رٹ لو، 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. کسی ایک موضوع کو 6 مہینے رٹ لو، اس پہ سبق پڑھ لو، اس پہ PhD حاصل کر لو، پھر تم مجھ سے بات کرنے کے لیے آؤ. الحمدللہ پھر بھی تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا انشاءاللہ، پھر بھی تمہیں ذلیل و رسوا کروں گا. میں کہتا ہوں 6 مہینے اور تم مجھ سے محنت کرو، 6 مہینے رٹو ایک ہی موضوع کو، PhD کرو اس میں ڈبل تیبل چور پچور، ٹھیک ہے؟ پھر آؤ نور حسن سے بات کرنے کے لیے. الحمدللہ اس وقت بھی ذلیل و رسوا کروں گا انشاءاللہ. عمران دیوبندی میں تجھے کہتا ہوں تم مت کال کیا کر، مت کال کیا کر، سمجھا؟ ہر وقت کال کرنا اچھا نہیں رہتا. اور تو سمجھتا کہ پریشان کر دوں گا تو دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن کو پریشان کر دے. میں پریشان نہیں ہوتا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں دیوبندیت میں زلزلہ پیدا ہو رہا ہے، دیوبندیت میں زلزلہ برپا ہو رہا ہے. دیوبندیت. ہیلو نور حسن، کیوں یار بار بار ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تو کال کرتا ہے یار؟ میں تجھے منع کرتا ہوں نا، مت کال کیا کر، بار بار مت کال کیا کر یار. آئے یار یہ تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اتنا بتا دے یار، کیوں تو بار بار کال کرتا ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہے؟ کیا چاہتا ہے تو یہ بتا. اچھا اس لیے کہ تو یہاں کی سنتی نہیں ہے. تو ایک معاہدہ کرنا میرے ساتھ، جب میں تجھے فون کروں تو ڈھنگ سے بات کر لیا کر، صرف 5 منٹ بات کیا کر. تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں تو ڈھنگ سے ہی بات کرتا ہوں. سوال کرتا ہے جواب بھی نہیں سنتا، کیسا پاگل آدمی ہے رے؟ تو یہاں کی کہاں؟ ارے سوال کرتا ہے جواب بھی نہیں سنتا، کیسا پاگل آدمی ہے؟ کال کاٹ کاٹ کے بھاگتا ہے پاگل. کیا بات کی جائے، کیا بات کی جائے؟ اور یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے میرے پاس، سارا سناؤں گا عوام اہل سنت کو، سمجھا بے وقوف؟ دیکھو مسلمانوں، یہ مولوی ہے مولوی. دیکھو مسلمانوں، کیا کروں میں جب تو بھونکتا ہے بربر کروں تو کیا کروں؟ جب بھونکتا ہے تو جدھر کے سنتا ہی نہیں ہے. تو کال رکھ دے، سمجھا؟ دیوبندیوں تمہارے اوپر لعنت ہو اگر تم اس کو کال کر کے نہ پوچھو. دیوبندیوں تمہارے اوپر لعنت ہو اگر تم اس کو کال کر کے نہ پوچھو یہ تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کراتا ہے. تمہاری غیرت مر گئی، تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں تو جو ہے کال کر کر کے دیوبندیت کو ذلیل و رسوا کرا رہا ہے. پوچھو اس شیطان سے کیوں یہ دیوبندیت کو ذلیل و رسوا کراتا ہے بھائی. شیطان اس امت کے، ارے ہمارے یہاں تمہارے کچھ چلے کے پلے کچھ شیطان ہیں جو جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں، وہ رات کو تمہارے گھر آتے ہیں، سمجھے؟ کہتے ہیں ارے یار نور حسن کیا تو لڑتا رہتا ہے. میں نے کہا میں لڑتا نہیں ہوں، میں سچائی تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں. تم رسول اللہ کے اگر غلام ہو، اگر تم رسول اللہ کے غلام ہو تو پھر رسول اللہ کے دشمن سے کیسی محبت؟ نہیں نا. ارے یار جب دوست کے دوست سے محبت ہوتی ہے اور جب دوست کے دشمن سے دشمنی ہوتی ہے تو پھر یہاں تو ہمارے آقا کا فرمان ہے بھائی. اس وقت تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کوئی بھی شخص ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ. سمجھا؟ میں کہہ رہا ہوں تو کیوں اتنا پاگل ہو گیا؟ تو بار بار مجھے کال کیوں کرتا ہے تو ہر وقت؟ ارے پڑھائی کر لے پاگل کہیں کے، پڑھائی کر لے. تو بھوک رہا ہے، تو پڑھائی کر لے، پڑھائی کر لے، پڑھائی کر لے. کمینے بدبخت توبہ کر کے مسلمان ہو جا. تو سرچ کر، تحقیق کر. ارے اتنا واضح ہونے کے بعد میں تو تجھے توبہ کر لینی چاہیے تھی. ہاں توبہ کر کے مسلمان ہو جا، سمجھا؟ توبہ کر کے مسلمان ہو جا. یہ بیوقوفی مت دکھا. ابو جہل کی اولاد نہ بن، ابو جہل نہ بن، سمجھا؟ ابو جہل مت بن. ارے تو ابو جہل کی وہ والی اولاد بن جو رسول اللہ پر ایمان لایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لیا. تھانوی پر ایمان مت لے گا. تھانوی تو مر کر مٹی میں مل گیا.
اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, سمجھا؟ اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے عزیز الحسن کی طرح. آئی بات سمجھ میں؟ تو سچے دل سے مسلمان ہو جا, اور جو میں بتا رہا ہوں اس کی تحقیق کر, سرچ کر, سمجھا؟ اور اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہو, میرا کوئی حوالہ غلط ہو, تو مجھے بتا کہ تو نے یہ غلط کہا ہے, سمجھا؟ تو مجھے کال مت کیا کر, میں تجھے بار بار سمجھا رہا ہوں. جب دیکھو کال کرتا رہتا ہے, جب دیکھو کال کرتا رہتا ہے, جب دیکھو کال کرتا رہتا ہے, اور جب میں تجھے کال کرتا ہوں تو اٹھاتا نہیں ہے, سمجھا؟ اب میں بولوں کیا؟ جا چلا جا, میں کچھ کام کر رہا ہوں, پریشان مت کر مجھے. میں کچھ کام کر رہا ہوں, جا چلا جا, ایک بات سنو, پھر جا فون کاٹ لینا. جا چلا جا جا. ایک بات سن میری. ارے جاریہ نہیں جاریہ, ارے یار سن, ابھی اور ذلیل و رسوا کرائے گا دیوبندیت کو بھائی. ہاں بھائی, ابھی اور ذلیل و رسوا کرائے گا دیوبندیت کا, بھی باقی رہ گیا ہے. یار نور حسن ایک بات بتا. نہیں بتا, اور ذلیل و رسوا کرائے گا. دیکھ اس وقت دین اسلام سے ہٹ کر بات کر, ادھر اپنی بات. نہیں تو بتا دے, اگر دیوبندیت کا اور ذلیل و رسوا کرائے تو اور بتا. بچے کتنے نور حسن یار, بچے کتنے ہیں؟ پھر وہی بات, کیوں اپنی بہن کی بھی شادی کرائے گا کیا مجھ سے؟ اگر تم مگر میں تیری بہن سے شادی کروں گا ہی نہیں, سمجھا؟ کیونکہ تیری بہن ہے دیوبندی, اور میں دیوبندیوں کے رشتہ ہی نہیں کرتا یار. میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی بھائی. میرے کتنے ہی بچے ہوں, تجھے کیا لینا دینا, بول. نہ میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی, نہ مجھے نہیں چاہیے. اگر بڑی بیٹی 6 سال کی بھی تو میں لے آؤں گا. میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی, سمجھا؟ مسلمان کو دوں گا, کافر کو تھوڑی دوں گا. میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی. میں تو یہیں سے کہہ رہا ہوں بابا کہ تو کافر ہے, تجھے تھوڑی دوں گا. ہم دیوبندی مسلمانوں سے کرتے ہیں. نہ میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی یار. اور ویسے بھی ہم کشمیر, کیوں میرے سر پڑ لیا؟ میں نہیں کروں گا یار, میں نہیں کروں گا بھائی. یار یہ بیوقوفی والی بات کر رہا ہے یار تو. ارے نہیں, میں نہیں کروں گا نا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں کرنا. ہاں میں نہیں کروں گا تیری بہن سے شادی یار. تو کیوں میرے پلے پڑ رہا ہے یار؟ مجھے نہیں کرنی تیری بہن سے شادی, سمجھا؟ ہیلو ہاں نور حسن. ارے میں نہیں کروں گا شادی تیری بہن سے یار. یار یہ کسی گندی زبان استعمال کر رہا ہے یار. میں نہیں کروں گا نا, کیوں میرے سر پڑ رہا ہے یار؟ میں نہیں کرتا. نور حسن تجھے اچھا لگ رہا ہے اللہ کے بعد میں نہیں کروں گا. ایک یہودی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کے میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا نا. تجھے دے گئی کون حرام کے پلے. میں نہیں کروں گا نا تیری بہن سے شادی یار, کیوں میرے سر پڑ رہا ہے؟ تجھے میں کتی اپنی دوں گا, کتی اپنی, میری کالی سی کتی ہے, تجھے وہ بھی نہیں پسند کرے گی. میں نہیں کروں گا. نور حسن بھائی جان, آپ کا نام کتنا پیارا ہے اور آپ کا آواز بھی کتنی میٹھی ہے, قسم خدا کے سنتے رہ جاتے ہیں. پورے دیوبندی کھا کے مر جائے گا, پھر بھی اشرف علی تھانوی کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتا ہے. السلام علیکم نور حسن بھائی, آج آپ کو فون کیا تھا میں نے, آپ کا آپ فون نہیں اٹھایا. آپ میں جلال الدین صاحب مہاراشٹر والے مولانا سے بات کر کے, وہابیوں سے, ہمارے مسجد کو وہابی آئے تھے جماعت لے کر, وہ ان سے بات کرایا. انشاءاللہ انہوں بات کیے, ان سے بات کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے. آپ انشاءاللہ میرا فون ضرور اٹھائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. جی انشاءاللہ اس کام کے لیے میں آدھی رات تیار ہوں. اگر آدھی رات میں بھی آواز دو گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ لبیک کی آواز نکلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت, اس کام کے لیے جب آپ کو میری ضرورت پڑے, جب میں تیار ہوں. ٹھیک ہے حضرت, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دبنے کی ضرورت نہیں ہے, جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. سینہ تان کے جیو الحمدللہ. واحد ایک اہل سنت ہی وہ جماعت ہے جو جنتی ہے.
باقی سب کے سب 72 کے 72 جہنمی ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ الحمدللہ ایک سنت اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو سنی حنفی بریلوی جس کی پہچان، جس کو بریلویوں کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی ایک ناجیہ جماعت ہے، یہی ایک ناجیہ طبقہ، ایک ناجیہ گروہ ہے، ایک جماعت ہے۔ آج لوگ ہم کو نئے نئے ناموں سے جو ہے پکارتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز نور حسن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے ہم سب کو ایک اچھا مشغلہ دے دیا ہے ان لوگ کی دھلائی اور پٹائی کرنے کا، کیونکہ ان لوگ کی دھلائی پٹائی تو روز ہی ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آپ سے بھی بات کرا دیا جائے۔ تو ایک آگٹو چلے کے پلے، میں اصل میں پرتاپ گڑھ میں رہتا ہوں، تو آپ جان ہی گئے ہوں گے پرتاپ گڑھ میں کچھ رہتے ہیں کمیونٹی ٹائپ کے لوگ، تو ان سے کبھی کبھی ہم لوگ کو کیا ہے نا بہت مطلب آپ اس کے شہسوار رہیے ہیں، ہم لوگ کے پاس کتابیں نہیں ہو، جو آپ بھیجتے ہیں اسی بنیاد پر ہم بات بہت کرتے ہیں، اور رہ گئی کتابیں وغیرہ تو نیٹ سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ پر فخر ہے ہم سب کو کہ آپ لوگ سنیت کا کام کر رہے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ العزیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کبھی ویسے تو ماشاءاللہ الحمدللہ ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کی دعا سے اتنا ہے ہم لوگ کے پاس، لیکن کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ جب زیادہ حرامی آدمی مل جاتا ہے نا تو اس کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کتابیں ہم لوگ مطلب دے نہیں پاتے ہیں۔ بات تو بہت کر لیں گے ان کی پٹائی دھلائی، کیونکہ کتابیں مل جاتی ہیں، تو یہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ حضور کبھی جیسے آپ سے بات کرانی ہو یا جو کتابیں ہیں تو اس کا نسخہ کیسے ملے گا، کیوں ملے گا، کہاں سے ملے گا، تو حضرت یہ پوچھنا تھا۔ بڑی لمبی طویل گفتگو کر دی میں نے، اور آپ سے حضرت بات کرنے کا موقع، میں جانتا ہوں آپ بزی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ اگر معاملہ کبھی لوگ سے زیادہ الجھ جائے تو آپ کو فون کرنا چاہیں تو آپ کا کب فون کریں، کیسے فون کریں، آپ ذرا بتائیے گا۔ اور یہ جتنی کتابیں نسخے کی ہیں تو یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کس جگہ پوری اپلبدھ ہیں، اویلیبل ہیں؟ ویسے نیٹ پر تو ہیں، لیکن جو کتابیں سند کے ساتھ جو نسخہ ہے ابھی جو آپ کے پاس، وہ نسخہ کیسے ملے گا؟ تو برائے مہربانی یا تو ایپ تیار کروائیے، اور اس میں ایپ تیار کرنے میں جو بیلنس لگے گا انشاءاللہ عز و جل بتائیے گا، ہم لوگ بھی کچھ مدد کریں گے حضرت، ہم لوگ لبیک ہیں ایک امام ہونے کے ناطے، تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ عز و جل کیسے کیا کرا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی ایپ میں یہ ساری کتابیں ہیں، اسکرین شاٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو کتاب بتا دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔